تو ناظرین، اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر احتشام امیر الدین، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں اور قانون پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ آج 5واں روز بھی گزرنے کے قریب ہے لیکن ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی واضح ڈائریکشن دی گئی ہے آئی جی پنجاب کو کہ 24 گھنٹوں میں ایف آئی آر درج کی جائے، ادروائز سو موٹو ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہیں، ذرا قانون کی نظر سے بتائیے گا کہ یہ اس ایف آئی آر کی جو میرٹ کی بنیاد ہے وہ کیا بنتی ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کر دیں، نہیں تو سو موٹو ہوگا۔ تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ پھر پروسیڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی۔ میرے پاس ابھی تک یہ خبر میں نے پڑھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کس کی درخواست پہ کاروائی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو طلب کیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈائریکشن دی ہے، کیونکہ اگر سو موٹو ابھی ہوا ہی نہیں تو پھر کوئی اور درخواست آئی ہوگی، اس درخواست کی پروسیڈنگ اگر چل رہی ہے اور ڈائریکشن انہوں نے دے بھی دی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ پرچہ درج کریں۔ سر، ان کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا ہے لاہور میں آئی جی پنجاب صاحب کو کورٹ کی جانب سے، اور توہین عدالت کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے جو سماعت تھی ویڈیو لنک کے تھرو، اس پر یہ ڈائریکشن دی گئی ہے۔ عدالت کے کیس میں انہوں نے یہ ڈائریکشن دے دی، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کریں ایف آئی آر درج۔ تو اب پولیس کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر کیسے درج کریں۔ ایک درخواست ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے دی ہے، اور ایک درخواست پولیس اپنی طرف سے لکھ کر، کیونکہ کوئی بھی کرمنل انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کی فرسٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ انہوں نے درج کرنی ہوتی ہے، اس کو ایف آئی آر بولتے ہیں، وہاں سے پھر وہ کرمنل کیس آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی درخواست پر کاروائی کرنے پہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ناکام تھے، اور حکومت پنجاب نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے اور کوئی ایف آئی آر اس لیے درج نہیں کرنی کیونکہ ان کا خدشہ یہ تھا کہ یہ اپنے کسی انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر کی طرف سے ایک درخواست دلوائیں گے اور نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے، اس ایک بندے کو بیچ میں نامزد کریں گے جس کو پکڑا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو عمران خان نامزد کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں نامزد ہو پائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جی سر 5 روز گزر گئے ہیں اس واقعے کو، بڑی اہم نوعیت کا کیس ہے، مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ سر، آپ اس کو لیگلی کیسے دیکھتے ہیں؟ لیگلی یہ کتنا انکریکٹ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو رپورٹ نہ کیا جائے، ایف آئی آر نہ درج کی جائے، اور جو کہ ایسے کیسز کی ایف آئی آر درج کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج ہوگی تب بھی تحقیقات کی جائیں گی پولیس کی جانب سے۔ اور پنجاب پولیس نے کیوں تحقیقات اس کو ایف آئی آر درج نہیں کی؟ کیا ریزرویشنز تھی پنجاب پولیس کی؟ اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ اور میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ سر، اب 5 روز گزر گئے، اب یہ کیس آپ کو نہیں لگتا کمزور ہو جائے گا اب جب اس پہ جو پولیس تحقیقات کرے گی؟ دیکھیں، جو وہ بندہ حراست میں ہے اس کی حد تک تو کیس کمزور نہیں ہوگا، جتنے مرضی حکم آ جائیں، فلاز آ جائیں، ڈیلے ہو جائے میڈیکل لیگل رپورٹ میں یا ایف آئی آر کی اندراج میں، اس کے باوجود جو بندہ پکڑا گیا موقع سے اور جس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، میڈیا پہ بھی چلا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس کی حد تک تو کیس کمزور نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیزیں عیاں ہیں۔ لیکن اب باقی جتنے بھی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں انویسٹیگیشن کی، اس میں جب ڈیلے آ جائے ایف آئی آر کے اندراج میں، میڈیکل لیگل رپورٹ ایشو ہونے میں، تو کسی بھی کرمنل کیس میں اس کا اثر تو پڑتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ نا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں اس طرح کی کاروائی کی میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جس وجہ سے وہ اس طرف جا نہیں رہے اور انہوں نے روکا ہوا ہے۔ تو انہیں لگتا ہے کہ ہم اس میں ایک آرڈنری سی ایف آئی آر کروائیں، اس بندے کے خلاف تحقیقات کروائیں اور اس کو سزا دلوا دیں عدالت سے، تو میرے خیال میں اس کی ان کی نظر میں اتنی اہمیت ہے نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیلے ہو بھی جائے تو ہو جائے۔ سر، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی نا کہ پولیس کے لیے اب بڑا امتحان ہے، تو میرے خیال میں پولیس کے لیے امتحان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ میں چونکہ خود گجرات سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں سے جب ملزم کو پکڑا گیا اور جو تھانے میں لے کے جایا گیا وہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے، وہ گجرات سٹی کا صدر تھانہ تھا، جبکہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وزیر آباد میں۔ تو اس دوران 4 سے 5 اور تھانے تھے متعلقہ علاقوں میں، وہاں نہیں لے جایا گیا، اور جو ڈی پی او گجرات ہے وہ لا علم ہے کہ کس نے ویڈیو بنائی، کس نے بیان ریکارڈ کیا، ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ تو دیکھنا تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، یہ ادارہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے۔ سابق وزیر اعظم کو اگر گولی لگتی ہے ان کا مقدمہ نہیں درج ہوتا، تو سر عام آدمی کو اگر گولی لگتی ہے تو وہ مقدمہ درج کیسے کروا سکتا ہے؟
نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ایس ایچ او بیچارہ پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ آپ مجھے بتائیں، ایون کہ آئی جی کی آپ دیکھیں نا کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ بالکل ایسے ہے، اتنے بڑے سٹیک ہولڈرز، اتنے طاقتور لوگ بیچ میں انوالو ہیں، چاہے ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، دوسری طرف آپ کو پتا ہے بالکل اب اس میں آئی جی بے بس ہے، لاچار ہے، بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، تو ایس ایچ او ڈی پی او تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نا اس کے مقابلے میں۔ تو اب یہی سچویشن ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، افسوسناک ہے۔ ٹھیک سر، اب آپ سپریم کورٹ حکم کی روشنی میں مقدمہ جو ہے تحریک انصاف کی درخواست کے مطابق درج ہوگا یا وزارت داخلہ کی ڈائریکشن کے مطابق درج ہوگا؟ اس حوالے سے بتائیے گا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی اپلیکیشن کے مطابق نہیں درج ہو پائے گا، کیونکہ وہ اگر ہونا ہوتا پہلے ہو جاتا تو شاید پہلے بھی ہو جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو انٹرونشن ہے اس کو استعمال کرے گی پنجاب پولیس یا حکومت پنجاب کہ جی دیکھیں اب تو سپریم کورٹ سے ڈائریکشن آ گئی، 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج ہونی ہے، خان صاحب کی جو درخواست ہے اس میں یہ مسائل ہیں، اس پہ تو ہو نہیں سکتا، تو ہم نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر تو عمل درآمد کرنا ہے، تو لہٰذا یہ لیں، یہ ایک ایف آئی آر ہم نے دے دی۔ بالکل صحیح، تو وہ ایک ایف آئی آر درج کر کے سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور چیز پہ بھی نشاندہی کیجئے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ کا رول آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جس کے بہاف پہ اس لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب کانفیڈنٹ تھے کہ لاجسٹک اپروچ جو سپورٹ ہے وہ ساری پنجاب گورنمنٹ دے گی، اور دیکھا بھی وزیر آباد تک تو سیکیورٹی کے معاملات اچھے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو سی ایم پنجاب بھی کہتے ہیں کہ میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو بیان کیسے ریکارڈ ہو جاتا ہے، ہم اس پہ تحقیقات کریں گے۔ انہوں نے پورا تھانہ معطل کیا، لیکن ابھی تک ان سے بھی ایف آئی آر درج نہیں کروائی جا سکی۔ تو ہمارا پنجاب کا سی ایم کہ پنجاب ایک جو بڑا صوبہ ہے وہ اتنا لاچار اور بے بس نظر آئیں گے تو ہم کس طرف جائیں گے سر؟ سب یہی حالات ہیں، اس پہ تو اب صبر ہی کرنا پڑے گا۔ آواز اس کو سی ایم کو یہ سپریم کورٹ میں اب بلا لینا، جوڈیشل کمیشن کا کہہ دیا شہباز صاحب نے بھی اور عمران صاحب نے بھی کہ ٹھیک ہے جی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، تو اب سی ایم کو بھی بلا لیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحب کہتے تھے عمران خان ایک حکم کریں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا پنجاب کی، بالکل ایسے ہے، تو ابھی ایف آئی آر نہیں درج، مجھے نہیں لگتا سر ایسا ہو پائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ اسی ٹائم پہ یہ کر پائیں گے۔ اچھا سر، اب جو سچویشن ہے، کرنٹ سینیریو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ڈائریکشن سپریم کورٹ کی بھی موجود ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ آشکار ہو پائے گا، یا ابھی بھی یہ حل طلب ہی رہے گا معاملہ؟ یہ سارٹ آؤٹ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیے اگر ایف آئی آر کا اندراج ہو بھی جاتا ہے اور وہ کسی ایسی درخواست پہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ پولیس کا کوئی انسپیکٹر درخواست دیتا ہے کہ یہ وقوع رپورٹ ہوا ہے، اس بندے کو پکڑا اور اس نے کنفیشن کیا ہے کہ جی میں نے عمران خان پہ گولیاں چلائی تھیں، تو پی ٹی آئی اس درخواست اور اس ایف آئی آر کی جو آتھینٹسٹی ہے اس کو مانے گی نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گی کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک فیک پروسیڈنگز کرتی ہیں، وہ اپنے مطالبے پہ کھڑے رہیں گے۔ وہ جب اپنے مطالبے پہ کھڑے رہیں گے تو اس ایف آئی آر کی حیثیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حد تک آپ کو پتہ ہی ہے وہ زیرو رہے گی، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ایسے چلے گا نہیں، حل نہیں ہوگا، مطلب کہ یہ کانفلکٹ تو رہے گا لیکن کیس آگے بڑھ جائے گا۔ ٹھیک سر، دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے میں کافی نیوٹرل بھی دکھائی دیا، جیسے ان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی پیشکش کی گئی ہے، اور عمران خان کی جانب سے بھی اس پہ کافی متفق ہوئے ہیں عمران خان صاحب بھی، تو سر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں گی اور کتنا خوش آئند ہے یہ؟ ایک تو میرے خیال میں کہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر کندھوں پر اب بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ عمران خان پہلے بھی پہلی تقریر میں چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے ان سے ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کرائیں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ آپ جوڈیشل انکوائری کریں۔ پھر عمران خان کی دوسری میڈیا ٹاک ہوئی تو پھر انہوں نے چیف جسٹس کو کہا، اور آج چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دے دیے، تو چیف جسٹس کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر کافی
اب وزن ہے اور پوری قوم کی نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اب یہ کرتے کیا ہیں. تو لیکن اب وہ انکوائری جب بیٹھے گی اس کے بعد تحقیقات ہوں گی, اس کی کوئی رپورٹ اگر آ گئی سامنے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جوڈیشل کمیشنز کی ساروں کی رپورٹس بھی پبلک نہیں ہوئی ہیں ماضی میں. ایبٹ آباد کمیشن کی نہیں ہوئی تھی, مسنگ پرسنز کی نہیں ہوئی, تو وہ پھر پتہ لگے گا کہ اس میں کس حد تک میرٹ ہے. بالکل صحیح ہو گیا. تمام تر ذمہ داری جو ہے اب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے قدموں پر ہے. آپ کی بات بالکل بجا